15 जनवरी जमात ثانی کا پہلا جمعہ مرکزی امام بارگاہ دربار اہل بیڈی بلاک میں مجلس صبح ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی اور جو رات گئے تک جاری و ساری رہے گی، جس میں جناب شاعر آل عمران حکیم محسن نقوی آف ڈی جی خان اور جناب علامہ سید محمد عباس رضوی آف رسول نگر اور جناب سید ذریت عمران شرازی اور جناب شاعر آل یاسین ظہیر الحسن ظہیر و دیگر نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اور 2 جماعت ثانی تا 5 جماعت ثانی مرکزی امام بارگاہ ڈی بلاک میں مجلس 4 روزہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجلس ٹھیک 7 بجے آغاز ہو جائے گا، جس سے جناب علامہ سید سلمان رضا زیدی آف کراچی خطاب فرمائیں گے۔ 8 جماعت ثانی امام بارگاہ دربار حسین چک نمبر 57 ای بی میں مجلس منعقد ہوگی، جس سے جناب ذاکر اہل بیت اعجاز حسین جھنڈوی اور جناب نوید عاشق بی اے آف لاہور اور جناب ناظم علی ناظم و دیگر نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ برائے خشنودی محمد وال محمد صلوات۔ 21 فروری بروز اتوار چک نمبر 185 ای بی گگو منڈی میں مجلس صبح ٹھیک 8 بجے آغاز ہوگا، جس سے جناب سید حکیم محسن نقوی صاحب، جناب علامہ سید محمد عباس رضوی، جناب ذاکر اہل بیت ذریت عمران شرازی، ذاکر عالم عباس بھٹی صاحب، ذاکر سید نجم الحسن شرازی، غلام اصغر بلوچ اور جناب ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ اور جناب سید ذاکرین جناب سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین اور اختتام مجلس پر جناب سید فرحان علی وارث آف کراچی نوحہ خوانی کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر نامور علماء ذاکرین اور خطاب فرمائیں گے۔ برائے خشنودی محمد وال محمد صلوات۔ مسلسل جو بکا کرتے ہیں بنت زہرا سے یہ تجدید وفا کرتے ہیں، بنت زہرا سے یہ تجدید وفا کرتے ہیں۔ ماتم سبت پیغمبر ہے مودت کی نماز، ماتم سبت پیغمبر ہے مودت کی نماز، ہم اسے غم کے مصلی پہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب میں ملتمی سن جناب سید رسول عباس بخاری صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کر جواب دیں نعرہ حیدری، اس باور میں بلند سلام۔ اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنك تسكنه وارزقته وهم تمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ طیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید و خطابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ دعائے خالق کائنات جناب اسرار حسین غلام عباس حاجی صاحب اور زوار ابرار حسین کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، خالق ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس خانوادے کے دیگر جتنے مرحومین ہیں خالق سب کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید دلدار حسین اور ناصر حسین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آپ جتنے عزادار مومن تشریف فرمائے ہیں جو حاجات رکھتے ہیں، یہ ذکر حسین کے صدقے آپ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ مختصر ٹائم ہے، میں نے 15 منٹ پڑھنا ہے اور میرے بعد حیدر رضا زیدی صاحب تقریباً وہ بھی 10 منٹ پڑھیں گے، پھر 40-45 منٹ پہ قبلہ صاحب وہ پڑھیں گے،
اور جماعت تقریباً وہ جو ٹائم ہے بارگاہ کے اندر 1 بجے وہ ہوگی، چھوٹی مسجد کے اوپر نماز ہوگی، قبلہ صاحب کے خطبے کے دوران ہی یہ نماز ہوگی۔ آپ سب جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لے گا، باقی مجلس جاری و ساری رہے گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فضائل اور مناقب ذاکر علماء آپ سے بیان فرمائیں گے۔ میرا جو وظیفہ بنتا ہے یقیناً درس کے حوالے سے، یہ مجلس ہماری درسی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی حاجی اسرار صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ زندگی کے اندر تو ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہم نے احسان کیا اپنے والدین کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ داروں کے ڈر سے ہو، برادری کے ڈر سے ہو، مومنین کے ڈر سے ہو، اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں کہ برادری والے یہ نہ کہیں کہ ان کا ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو کپڑے لے کے نہیں دیتے، ان کو اچھا کھانا نہیں دیتے۔ ڈر کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی ساری تمنائیں ہم پوری کرتے ہیں، لیکن والدین کی تمنا ہم پوری نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ کیسا انسان ہے؟ حالانکہ بیوی کی خدمت آپ نہ کریں، اس کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر والدین ناراض ہیں آپ سے تو شریعت کہتی ہے حبطت اعمالہم، اس کے سارے عمل رائے گاں ضائع ہوں گے، سارے عمل رائے گاں۔ کوئی بھی عمل جو بھی آپ عزاداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اگر والدین ناراض ہیں اس انسان کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، نہ معصومین قبول کرتے ہیں، نہ ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ زندگی میں نے کہا کچھ نہ کچھ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں، والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو معصوم نے فرمایا زندگی میں جتنی آپ خدمت کرنا چاہتے تھے، فرمایا اس سے زیادہ وہ محتاج ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ ان کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ، ان کے لیے کوئی نیکی کریں۔ زندگی میں اتنے وہ خود ہمارے اتنے محتاج نہیں تھے جتنے مرنے کے بعد وہ ہمارے، سمجھ آ رہی بات ہوگی؟ زندگی کے بعد وہ زیادہ آپ جو قرآن پڑھ کے ان کو بخشے، صدقہ خیرات کر کے بخشے، ان کے نام پہ مجلس ادا کروائیں، ان کے لیے زواری کریں، حج کریں، مسجد کو دیں، بارگاہ کو بنائیں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دوست مشکل میں ہو تو مشکل میں اگر کوئی ہے تو آپ اس کی خدمت کریں تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ مشکل میں تو اب وہ مشکل لمحات میں ہے، ان کا یہ سفر برزخ مشکل لمحات میں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں مرنے کے بعد آپ ان کو یاد رکھیں۔ معصوم کا فرمان ہے زندگی کے اندر نافرمان تھی اولاد، لڑتے تھے والدین کے ساتھ، ملعون قرار دیا ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ یزید کو آپ ملعون کہتے ہیں نا، کیا ہے نا ملعون، کنفرم ملعون ہے یزید۔ اور معصوم کا فرمان میں فرمایا جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا وہ ملعون ہے، یعنی جو کردار یزید کا ہے اسی زمرے میں شمار کیا ہے۔ کتنا معصوم نے فرمایا۔ اب قرآن کے اندر جب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں، قرآن جو ہادی ہے قیامت کے لیے، جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اف، سمجھ آئی بات ہوگی؟ یعنی آپ کی زبان میں جسے کہتے ہیں اوئے، اوئے بھی نہیں کہنی اپنے والدین کو۔ اگر آپ نے اوئے بھی کہہ دی تو اس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اوئے سے بھی کوئی کم چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے کہ اف تک نہیں کہنا والدین کو۔ کتنے آداب، کتنے احکام
اللہ نے ان والدین کے اف تک نہیں کہنی، اوہ تک نہیں کہنا، آپ نے چھٹے امام فرماتے ہیں زندگی میں نافرمان تھا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا، ان کے لیے کچھ خیال نہیں رکھا، مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس نے یاد رکھا، جب مر گئے نا والدین پھر یاد آتے ہیں، ہوئے ہوئے مجھ سے کیا ہو گیا، میں تو کوئی کہنا ہی ان کا نہیں مانا، ہر وقت ان کو ستاتا رہتا تھا۔ ہوتی ہے ایسی اولاد، مرنے کے بعد آپ نے یاد رکھا، اپنے یاد آئے، پھر آپ نے ان کے لیے نمازیں پڑھی، ان کے لیے حج کیے، ان کے لیے صدقہ خیرات، اور ان کے لیے مسجد، ان کی قضا نمازیں پڑھی یا پڑھائی، روزے رکھے۔ مرنے کے بعد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ اولاد جو دنیا میں آ کر گئے تھے، والدین مرنے کے بعد انہوں نے یاد رکھا، قیامت کے دن وہ اولاد تابع فرما بردار شمار ہوں، وہ اولاد نیک شمار ہوں، تابع فرما بردار شمار ہوں۔ لیکن وہ اولاد جو زندگی میں تابع فرما بردار تھی، ہر وقت باپ کے کہنے کے اوپر عمل کرتی تھی، والدین کے کہنے پہ عمل کرتی تھی، لیکن جیسے ہی والدین دنیا سے چلے گئے، بس تیسرا ساتواں چالیسواں پھر بھول گئے، پھر کبھی والدین کو یاد ہی نہیں رکھا۔ تو فرمایا وہ اولاد قیامت کے دن نافرمان شمار ہوگی، جو زندگی میں تابع فرما بردار تھی، مرنے کے بعد بھول گئی، وہ اولاد کیا شمار ہوگی؟ نافرمان۔ اس لیے بیان کرنے کا یہ مقصد یہی ہے، ہم بھی اولاد ہیں نا کسی نہ کسی کی، ہماری بھی اولاد ہے، ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہم قیامت کے دن نافرمانوں میں ہمارا شمار نہ ہو، اس انداز میں زندگی گزاریں، معصوم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اپنے جو یہ اعمال ہیں ان کی قبولیت اگر کروانا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں، والدین کے لیے زندہ ہیں تو تب بھی، دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی آپ ان کے لیے عمل خیر کریں تاکہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے جناب اویس کرنی، مشہور صحابی ہیں، محب اہل بیت ہیں، کرن میں رہنے والے تھے اور بڑا شوق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، لیکن والدہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ صحابی رسول ہیں، یعنی رسول کی زیارت اس نے نہیں کی، صحابی رسول، لیکن شوق تھا کہ میں جاؤں رسول پاک کی زیارت کروں، والدہ ضعیف تھی، اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اجازت دی اور اجازت میں شرط رکھی کہ ظہر کے بعد، زوال کے بعد تو نے جیسی مدینے میں پہنچنا ہے وہاں پہ کیا نہیں کرنا، بس رسول کی زیارت کر کے واپس زوال کے بعد، یعنی ابھی یہ زوال کا ٹائم ہی ہے، 12 بجے زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی زوال کے بعد تو نے مدینے میں کیا نہیں کرنا۔ اب جیسے مدینہ میں پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ پیغمبر اعظم تو مدینہ میں موجود نہیں ہے، وہ تو سفر میں شام سے پہلے نہیں آئیں گے۔ ادھر سے والدہ کا کیا حکم تھا کہ زوال سے پہلے تک تو مدینے میں رہنا ہے، زوال کے بعد مدینے میں نہیں رہنا ہے، اور ادھر سے زیارت ہے رسول کا شوق کہ رسول کو دیکھوں، رسول شام سے پہلے آنا نہیں ہے، بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی شرط پر۔ اب واپس کرن کی طرف چلے گئے۔ شام کو جب پیغمبر اعظم تشریف لائے، صحابہ نے کہا اس طرح کرن کے رہنے والا ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے اویس آیا تھا، تو پیغمبر نے فرمایا مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ والدہ کا حکم مانا، والدہ کا کہنا مانا، تو کرن سے جنت کی خوشبو اس کو مل رہی۔ پیغمبر اعظم فرماتے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمایا
اندازہ لگائیے، ایک رات آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ایک رات جو گزارتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو معصوم، دو معصوم کا یہ قول ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہماری درسی کتاب کے اندر یہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں، مولا کا فرمان ماں کے سبق کے اندر، تو مولا فرماتے ہیں 1 سال کے جہاد کا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک میں مجاہد ہے، میدان جہاد میں جا کے جنگ کر رہا ہے، 1 سال وہ جتنا راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے تلوار سے، اور ایک انسان وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے والدین کی خدمت 1 رات، تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم میں سے وہ افراد کے جن کے والدین زندہ ہیں اور اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک رات، ایک سال کے جہاد کا ثواب ان کا نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ معصوم کا مشہور قول آپ سب جانتے ہیں، در و دیوار کے اوپر قوم کا بچہ ہر مسلمان پیغمبر کے فرمان کو جانتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اللہ ایک حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ خوشی کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا کتنے حج کا ثواب؟ بولو تو صحیح، 1 حج کا ثواب۔ میں نے دونوں کیٹیگری بتا دی ہیں کہ اگر نافرمان ہے تو تابع فرما بردار بن جائے، اگر تابع فرما بردار ہے تو پھر تو آپ خوش نصیب ہیں نا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو، یہ فرمان معصوم بیان کرنے کا مقصد ہی آپ کو یہی ہے۔ خوشی کے ساتھ دیکھیں والدین کے چہرے کی طرف، کیا ثواب ہے؟ 1 حج کا ثواب۔ اب مولا سے پوچھا گیا، مولا ہم تو گھر میں رہتے ہیں، والدین کو روز ہم 100 دفعہ دیکھتے ہیں والدین کے چہرے، ایسے ہی ہے نا، صبح اٹھتے ہیں تو والدین کا چہرہ، دوپہر کو گھر میں ہی رہتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم والدین کے 100 مرتبہ، تو معصوم نے فرمایا اگر آپ 1000 مرتبہ بھی دیکھیں خوشی کے ساتھ والدین ان کے چہرے کی طرف، تو 100 ہر مرتبہ دیکھنے کا ایک، یعنی 1000 مرتبہ دیکھیں گے تو 1000 حج کا ثواب ہے۔ جب بھی خوشی کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف آپ دیکھیں گے تو 1 حج کا ثواب اس کے نامے، 1000 مرتبہ دیکھا تو 1000، لاکھ مرتبہ دیکھا تو لاکھ حج کا ثواب۔ تو کتنے لیے ہمارے والدین نعمت ہیں کہ نہیں ہیں، رحمت ہیں کہ نہیں ہیں۔ دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو معصوم فرماتے ہیں اپنے والدین سے دعا کرواؤ۔ معصوم سے پوچھا گیا والدین نہیں ہیں، یہ اہل سنت کی روایت ہے، والدین نہیں ہیں تو فرمایا ان کی قبر کے اوپر جا کے دعا مانگو۔ والد کی قبر، والدین کی قبر کے اوپر جا کے دعا مانگو، اللہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، والدین سے دعا کرو، قبر کے اوپر جاؤ، وہاں سے دعا۔ تو آگے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم تو بچپن میں والدین بھول گئے، پتہ نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں، نام و نشان کا معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا 2 لکیریں کھینچو، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو اور ایک کو ماں کی قبر تصور کرو۔ جس لکیر کو باپ کی قبر تصور کرے گا اس کے سر کی طرف، اور جس کو ماں کی قبر تصور کرے گا اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، تو دعا مانگ لے، اللہ تیری دعا مستجاب ہے۔ اگر مشکل میں ہے کوئی انسان تو اس کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، والدین سے دعائیں کروائیں، ان کی قبروں پہ جا کے اپنی مشکلیں حل کے لیے اللہ سے دعا مانگیں تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین زندگی میں تھے تو آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ نام و نشان نہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ والدین اگر کافر ہیں
पैगंबर के साथ है और इनका बाप जो है वो काफिर है, उसने कलमा नहीं पढ़ा, बेटे ने कलमा पढ़ा मुसलमानों के साथ, पैगंबर के साथ। जब एक जंग में जैसे गए, उधर से काफिरों की तरफ इसका बाप निकला और रसूल से गुस्ताखी की कि रसूल भेज मुझे मेरे मुकाबले में किसी को। इधर से इसका बेटा, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें। हुज़ैफा कहता है या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊँ आप इसके मुकाबले में। तो पैगंबर ने फरमाया हुज़ैफा तू नहीं जाएगा। फरमाया या रसूलल्लाह वो काफिर है, आपकी गुस्ताखी कर रहा है। फरमाया अगरचे वो काफिर है लेकिन है तेरा बाप, है काफिर लेकिन है तेरा बाप। फरमाया मैं किसी और सहाबी को भेजूंगा इसके मुकाबले में, तुझे नहीं भेजूंगा। अकीदा नहीं अपनाना, उनका अकीदा यानी कि आप कुफर इख्तियार नहीं करना, लेकिन उनकी खिदमत में वो आपने उनका अदब एहतराम रखना है। एक इंसान था, वाक़या तारीख के अंदर मिलता है, सीरत मासूमीन में, सारे मिलकर दुरूद पढ़िएगा। एक शख्स था जो अपने वालिदैन की एहतराम नहीं करता था, लेकिन था गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं था। मासूम की सोबत में बैठा तो मासूम की सोबत में बैठकर उसने कलमा पढ़ लिया। वालिदैन भी उसके काफिर थे, खुद भी काफिर था, मासूम की सोबत में बैठा कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, मौला का मुहिब बन गया। अब उसने पहले जब काफिर था तो वालिदैन का एहतराम नहीं करता था। अब जैसे ही मुसलमान हुआ उसने वालिदैन का एहतराम करना शुरू कर दिया, वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दी। अब वो डांट रहे हैं कि तू मुसलमान हो गया है, उसको डांट रहे हैं, लेकिन वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करता, पहले से ज़्यादा। आगे से कोई जवाब न देता, कोई गुस्ताखी, पहले गुस्ताखी करता था, अब गुस्ताखी करना छोड़ दी। वालिदैन का हुक्म है ना, आगे से खामोश। उसकी वालिदा ने कहा कि पहले जब तू काफिर था, हमारे मज़हब में था, तो तू हमारा अदब और एहतराम नहीं करता था। जब से तू मुसलमान हुआ है उस वक़्त से तूने हमारा एहतराम, हमने तुझे बहुत सताया, बहुत तंग किया है, उस वक़्त तू हमारे खिदमत करना शुरू कर दी है। उसने कहा जो मैंने मज़हब इख्तियार किया है, उस इमाम ने मुझे ये कहा है कि वालिदैन के साथ एहतराम करो, वालिदैन की खिदमत करो, चाहे उनका मज़हब जो भी हो। मैंने जो मज़हब इख्तियार किया उसके अंदर वालिदैन के अहकाम ही ऐसे हैं। अब उसके वालिदैन भी कहते हैं हमें भी अपने मौला के पास ले जा, हम भी कलमा पढ़ते हैं। हमें भी ले चलो उसके पास, हम भी कलमा पढ़ने के लिए, जिसका मज़हब के अंदर वालिदैन का इस कदर एहतराम। हम वालिदैन की खिदमत करते हैं तो समझते हैं हमने बड़ा कुछ कर लिया, कोई एक आधा सूट ले दिया या कोई उनको अच्छा खाना खिला दिया तो हम समझते हैं कि कभी दवाई ले ली। पैगंबर के दौर में भी ऐसा था कि एक शख्स ने बड़ी अपने कांधे पे उठाया वालिदैन को और आके तवाफ शवाफ करवाया। वो वालिदा चल नहीं सकती थी, कांधे पे बिठाया, तवाफ करवाया। अब मासूम के पास आया, अब मासूम को बता रहा है कि मैं, वालिदा मेरी आ नहीं सकती थी, मैंने कांधे के ऊपर बिठाया, उसको शौक था कि मैं तवाफ करूं, तो मैं इस तरह दूर दराज से फलां इलाके से आया हूँ, इस तरह। उसने कहा कि मासूम मेरी तारीफ करेंगे कि तूने हक अदा कर दिया, तू कितना खुशबख्त है। अपनी तरफ दिल में तो यही था ना कि मेरी तारीफ करेंगे कि तू अपने कांधे पे बिठा के लाया है, अपनी वालिदा को तवाफ करवाया है, इतने दूर से सफ़र से तू लेके सोबतें बर्दाश्त की हैं। उसने यही समझा, मासूम को बताने का मकसद ही यही था कि मासूम मेरी तारीफ करेंगे। अब मौला ने जो जवाब दिया ना, सुनने वाला है। मौला फरमाते हैं जब हालत हमल में था ना, तुम 9 महीने होते जब माँ के पेट में बच्चा होता है, फरमाया जब हालत हमल में थी तेरी वालिदा, तू हालत हमल में था, फरमाया जब एक मरतबा उसने इतिहास से करवट तब्दील की, तेरी वालिदा ने इतिहास से एक मरतबा करवट तब्दील की कि मेरे पेट में बच्चा है, इसको कोई नुकसान न पहुंचे। करवट इतिहास से जो उसने तब्दील की,
فرمائے صحرا کے ذرے جو ہے نا اس جتنی بھی نیکیاں کر تو اس کروٹ کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جو اتحاد سے کروٹ تبدیل کی، فرمایا صحرا یعنی صحرا میں جائیں تو ریت کے کتنے ذرے ہوتے ہیں انسان شمار نہیں کر، اس جتنی بھی نیکیاں کرے تو ایک کروٹ کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حج کروا دیا، میں نے تو آپ کروا دیا تو بڑا اجر ادا کر دیا، نہیں، جتنا بھی عمل کرو گے اتنا ہی کم ہے، والدین کی جتنی بھی خدمت کرو گے اتنا ہی کم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے والدین، ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جہاد جس سے افضل موت ہے شہادت، ایسے ہی ہے نا، جو مرے گا تو شہید ہوگا نا، جہاد کرے گا تو شہید ہوگا۔ تو معصوم نے فرمایا افضل موت شہادت کی موت ہے، اور جہاد کرے گا تو وہ شہید ہوگا نا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ مولوی صاحب نے 15 منٹ کہا تھا اور مولوی صاحب 20 منٹ ہو گئے، بس 5 منٹ اور میں نے پڑھنا ہے۔ تو کیا ہے، جیسے معصوم کا فرمان ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، افضل موت شہادت کی موت، جہاد میں جائے گا تو شہید ہوگا۔ افضل موت کس کی موت ہے؟ شہادت کی موت۔ پیغمبر کے دور میں اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیغمبر اعظم ایک شخص کو دیکھا، بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ، بکریاں چرا رہے نوجوان، کیا کر رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگ میں نہیں جا رہا ہے، یہ تو بکریاں چرا رہا ہے، اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا پیغمبر نے فرمایا کہ تو نے جہاد میں کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ بکریاں چرا کے ایسے مجاہدوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، میدان جہاد میں جائیں، جنگ کریں، کافروں سے لڑیں، تو یہی بکری چرا کے زندگی اپنی گوا رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بڑا دل چاہتا ہے، سنیے گا، یا رسول اللہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑوں، بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ مل کر کس سے لڑوں؟ کافروں سے لڑوں، لیکن یا رسول اللہ کیا کروں، میری ایک ہی والدہ ہے، ایک ہی میں ان کا بیٹا ہوں، والد ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ضعیفہ ہے میری والدہ، باپ میرا ہے نہیں، وہ دنیا سے چلا گیا، ایک والدہ ہے ضعیفہ ہے، میں شام کو جاتا ہوں بکریوں کو دودھ دو کے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ جیسے یہ کہا تو پیغمبر نے فرمایا، سننے والی بات ہے حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، فرمایا جہاد سے زیادہ ثواب ہے، جہاد سے زیادہ ثواب جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ پہ کون ہے جو جہاد کرتا ہے، روز خدمت کرے والدین کا، جہاد سے زیادہ ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ والدین، اس قدر والدین کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے مناجات کی، پروردگار عالم جنت کے اندر جو میرا ہمسایہ ہے نا، جنت میں جو میرا ہمسایہ، اس کی مجھے فرمایا شہر کا فلاں جو قصاب ہے نا، وہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہے۔ جناب موسیٰ گئے وہاں میں دیکھتے اس کا کیا عمل ہے جو جنت میں میرا نبی کا ہمسایہ، کیا دیکھا ہے؟ اچھا اچھا گوشت، جیسے کسائیوں کی عادت ہے وہ رکھتے ہیں، ہڈی والا گوشت گاہکوں کو دیتے ہیں، اس نے بھی اچھا اچھا گوشت رکھا اور دوسرا گوشت جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے، اچھی بوٹی جو ہے وہ رکھ رہا ہے سائڈ میں۔ اب جب جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے اس نے باقی گوشت بیچ لیا، اچھا گوشت جو وہ لیا اور گھر کی طرف، اب گھر کے اندر دستک دی، فرمایا میں آپ کو وہ نہیں جانتا تھا جناب موسیٰ، جیسی دستک دی فرمایا میں تیرا مہمان، رکھا گھر کے اندر، کہتے ہیں 2 سوروں کا جوڑا تھا، نجسلین جانور ہیں سور، وہ باندھے ہوئے تھے، اس نے جناب موسیٰ حیران ہوئے، وہ گوشت جو بچا کے لایا تھا ان کو ڈال دیا۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا میں نے اللہ سے مناجات کی ہے، میں نے جب اللہ سے مناجات فرمایا
جنت میں میرا ہمسایہ، فرمایا کہ یہ آپ کا ہے، جنت میں آپ کا ہمسایہ ہے، لیکن تیرا تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، تو یہ آپ نے گھر کے اندر سور باندھے ہوئے ہیں، ہڈیوں والا گوشت گاہکوں کو دیا، اچھا گوشت لا کے ان کو ڈال دیا ہے، پانی شانی ان کو ڈالا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے والدین ہیں۔ مسخ ہو گئے، شکلیں تبدیل ہو گئی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، مسخ ہو گئے ہیں، لیکن ہے میرے والدین، لیکن میں ان کی خیال رکھتا ہوں۔ مسخ ہو گئے۔ بہت سارے جانور ہیں جو آج دنیا کے اندر ہے، مسخ شدہ ہے، ہاتھی ہے، ریچھ ہے، خرگوش ہے، ان میں یہ سور بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے احکام کی انہوں نے خلاف، بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا جنہوں نے خلاف ورزی، سور بن گئے، تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، لیکن ہے میرے والدین۔ دیکھیں والدین کی خدمت کی تو اللہ کے نبی کا ہمسایہ قرار پایا۔ کس قدر والدین کی طرف، اگر والدین ناراض، بس آخری روایت سنیں، تقریر میری ختم۔ پیغمبر کے دور کے اندر ایک شخص کو لایا گیا، اس کی جان کنی کا عالم بڑی مشکل سے، یعنی جان کنی کا عالم اسے کہتے ہیں جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، مر رہا ہوتا ہے، کئی دنوں سے اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، پریشان تھے، پیغمبر کے پاس لائے گئے، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ پیغمبر نے فرمایا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کی والدہ زندہ ہے۔ والدہ کو بلایا، فرمایا آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گی، ایسے ہی مرے گا، اس نے مجھے بہت ستایا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں نہیں اس کو معاف کروں گی۔ پیغمبر نے فرمایا لکڑیاں لائی جائیں، لکڑیاں لائے گئے، جلایا گیا، جب جلایا گیا نا پیغمبر نے فرمایا اب اس کو اٹھاؤ، اس کو آگ میں ڈال دو۔ میت کو جلانا حرام ہے، سنیے گا غور سے جملہ، یہ اہل سنت کی روایت ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا پیغمبر نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، آگ میں پھینک دو۔ اس وقت ماں کی ممتا تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا، آگ میں نہ اس کو ڈالنا۔ ماں کی ممتا تھی۔ جب ایک ماں کا پیار آپ کے ذہن میں آئے، ماں کس قدر اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ کس قدر اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ جب ایک ماں کا پیار آپ کے ذہن میں آ گیا تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے میرے بندہ تو ہی رستے سے بھٹکا ہوا تھا، جب آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے میں ناجات کرتا ہے، پروردگار عالم مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، وہ ذات و غفور الرحیم ہے، انسان کے سارے گناہ بخش دے گی۔ ہم موت کا ذائقہ چکھتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن کربلا والوں نے ہمیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، شہزادوں نے بتایا۔ فرماتے جب ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت کے اوپر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں میں دین کے اوپر اس موت کو شہد سے زیادہ میٹھا تصور کر رہا ہوں، شہد سے زیادہ میٹھا تصور کر رہا ہوں۔ 13 سال کا سن اس شہزادے کا، آقا حسین نے خود سوار کیا ہے گھوڑے کی زین پہ، اس کو پاؤں گھوڑے کی رکابوں میں نہیں پڑتے، بس کہتے ہیں جب تک قاسم گھوڑے پہ تھا تو قاسم تھا، گھوڑے سے نیچے آیا تقسیم ہو چکا تھا۔ جب تک زین پہ تھا تو قاسم، زین سے نیچے آیا تقسیم ہو چکا تھا، ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی شہزادہ قاسم کی لاش، کئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، کئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا۔ زیارت ناحیہ کے اندر 12ویں امام کو جو مرثیہ ہے، میرے مولا فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید کے اوپر۔ مولا کا جو مسائب کا جملہ مولا جو پڑھ رہے ہیں، فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید کے اوپر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ چکی تھی، دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں اور دائیں طرف کی بائیں طرف
टुकड़ों में बढ़ चुकी थी कासम की लाश। गठड़ी बना के लाए, जो मिले टुकड़े जब खैमे में लाया ना, तो माँ ने कहा है उम्मे फरवा ने, क्या आका हुसैन आप दीगर शोहदा की लाशों को ले आए, क्या मेरे बेटे ने वफा नहीं की? क्या मेरे बेटे ने वफा नहीं की? आप उसकी लाश नहीं लेके आए? फरमाया जिस तरह आपके बेटे ने वफा किया, किसी ने वफा नहीं की। आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया ना, जिस तरह आपके बेटे ने। तो फरमाया फिर आप उसकी लाश क्यों नहीं लेके आए? फरमाया यही तो गठड़ी जो है, यही तो कासम की लाश, यही गठड़ी कासम की लाश। अब बीवियों ने बयान करना शुरू किया, वाह कासमा, वाह हसना, वाह गुरबता। जैसे ही बयान शुरू किया ना, उस वक्त तुम में फरमा कहती बीवियों अपने अपने खैमों में जाओ, मैंने एक मन्नत मांगी थी, मैं उस मन्नत को अदा करना चाहती हूँ। जैसे तमाम बीवियाँ खैमों में गई हैं, जनाब में फरमा ने सर से चादर उतारी, कासम की लाश का टुकड़ा उठाया, अपने सर पे जैसे लगाया, एक ज़मीन करबला में ज़लज़ला सा आया। उस वक्त आका हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब देखो मैं फरमा क्या कर रही है, क्या कर रही हैं आप? फरमाया मैंने मन्नत मांगी थी जब मेरे कासम की शादी होगी मैं अपने बालों को खज़ाब करूँगी, आज मेरी मन्नत